بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سپر پاوروں کا اتحاد تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ سپر پاورز امریکہ جن کے ماضی میں دوست رہا، آج کل ان سے دوست نہیں، ان سے ناراض ہو رہا ہے۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی سپر طاقت چین نے پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا ہے۔ ماضی میں امریکہ جہاں چاہتا تھا، جس طرح چاہتا تھا کر لیتا تھا، اب ایسا نہیں ہو رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک دور آیا جس پر دنیا کو جنگ کی طرف دھکیلا گیا۔ اب آخری اطلاعات کے مطابق ناظرین، ایک طرف بھارت چین کی کشیدگی، دوسری طرف چین، سعودی عرب اور یمن کی کشیدگی، اور اب ترکی نے امریکہ کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر امریکہ نے دہشت گردوں کی پشت پناہی نہ چھوڑی تو ترکی اپنا راستہ بدل لے گا۔ ناظرین، یہ صورتحال تب پیدا ہوئی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں جہاں ممالک میں حالات خراب ہوتے ہیں، نیٹو اپنی فورس بھیجتا ہے۔ ان میں زیادہ تعداد امریکن کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر کہیں مین پاور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے تو وہ ترکی کی ہوتی ہے۔ نیٹو ترکی کے بغیر اپنا کوئی بھی بڑا مشن کمپلیٹ نہیں کر پاتا جب تک ترکی کی مین پاور ان کو نہ ان کے ساتھ دستیاب ہو۔ اب کچھ روز قبل عراق میں وہاں کی دہشت گرد تنظیموں نے، جنہیں ہمیشہ کہا جاتا ہے پس پردہ امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے یا امریکہ ان کے لیے نرم رویہ رکھ رہا ہے، انہوں نے ترکی کے 13 افراد کو یرغمال کیا، اور کافی عرصہ ترکی امریکہ سے کہتا رہا کہ ان کے لوگوں کو بازیاب کرایا جائے، لیکن بعد میں جب آپریشن کیا گیا تو وہ لوگ کہ وہاں سے ہلاک کر دیا گیا تھا 13 کو 13۔ ترکی کے صدر طیب اردگان کو شبہ تھا کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے، کیونکہ وہ بار بار ان تنظیموں کو جہاں وہاں کام کر رہے ہیں، کرد ایک پھڈا چل رہا ہے، اس کی امریکہ پس پردہ پشت پناہی کر رہا ہے، جس پر ترکی نے اپنی انٹیلیجنس کو وہاں ایکٹیو کیا۔ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے انہیں رپورٹس دی کہ جنہوں نے ترکی کے فوجیوں کو اور جام جانوں کو شہید کیا ہے، مارا ہے، اس کی پشت پناہی ایک سپر طاقت کر رہی ہے جو بظاہر تو ان کے خلاف ہے، لیکن اسلحے کی سپلائی، جو اسلحہ استعمال کیا گیا، جو تو ترکی کے 13 لوگوں کو مارا گیا، وہ ایک سپر پاور امریکہ کی ساخت کا تھا، جس پر ترکی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا جواب دے گا، جس پر ترکی نے آپریشن کر کر وہاں کرد کے 42 لوگوں کو مار دیا، اپنا بدلہ لینے کے لیے، اپنے 13 بے گناہ لوگوں کو بدلہ لینے کے لیے مار دیا، جس پر امریکہ سٹپٹا اٹھا، چیخ اٹھا۔ امریکہ نے کہا کہ عراق میں نیٹو فورس جو کام کر رہی ہے اس میں بہت زیادہ حصہ امریکہ کا ہے، اور عراق میں اس کے بعد ترکی کا ہے، تو یہ جان کے امریکہ کو چیلنج کرنے کے لیے ترکی نے 40 لوگ مارے ہیں، جس پر ترکی کا کہنا تھا نہیں، ان لیے لوگ ہمارے بے گناہ لوگوں کے قتل میں ملوث ہے۔ تو امریکہ ہمیشہ یہ پالیسی رکھتا ہے، داعش کو بھی کبھی پس پردہ ان کی سرپرستی کرتا ہے اور بظاہر ان کے خلاف بیانات دیتا ہے، القاعدہ میں بھی کرتا ہے اور دیگر ممالک میں بھی کرتا ہے، جس پر جب امریکہ نے، امریکن میڈیا نے ترکی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا اور کہا کہ یہ انہوں نے جو 13 لوگ تھے خود مارے تھے، اور اس کا الزام امریکہ پر لگایا، کیونکہ ترکی ان حالات میں اپنا ٹرینڈ امریکہ کی بجائے چین کی طرف کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ چین آہستہ آہستہ دنیا کی تمام بڑی طاقتیں جہاں پانی ہیں اس کا استعمال ہے، اس پر چین اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے۔ امریکہ کو یہ غصہ تھا، جس کی وجہ سے اس کی انٹیلیجنس نے اس کو رپورٹ دی کہ چین کی کامیابی کو، اس کو دفاعی سپر پاور بننے اور معاشی سپر پاور بننے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے راستے میں رکاوٹ کی جائے اور اس کے دوستوں کو اس کا دشمن بنا دیا جائے، جس پر انہوں نے ترکی کو
اپنی طرف سے اپنا حکم مسلط کرنے کی، لیکن طیب اردوغان نے فوری طور پر ریئیکٹ کیا کہ امریکہ یہ بھول جائے کہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی بھی کرے گا، اور ترکی کے جو لوگ اقوام متحدہ UN کی کال پر ادھر کام کر رہے ہیں انہیں مروائے گا بھی، اور ترکی خاموش رہے گا، یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ امریکہ الزامات لگانا چھوڑ دے، بلکہ الزام لگانے کی بجائے دیگر ممالک پر اپنی پالیسیوں کو ریوزٹ کرے اور دہشت گردوں کی پشت پناہی چھوڑے، ورنہ ترکی UN سے الگ ہونے کا بڑا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس بات پر یقیناً دنیا میں ایک ہلچل سی مچ گئی کہ اگر UN کا مین اتحادی، جو جہاں بھی UN نے فورس بھیجنی ہوتی ہے، امریکہ کے بعد اگر کسی کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، انٹیلیجنس ہے، پاورز ہے، جدید اسلحہ ہے، تو وہ ترکی اگر وہ ایسے میں جاتا ہے تو یہ سخت پرابلم ہوگی۔ یاد رکھے کہ ترکی نیٹو کا ایک عرصہ دراز سے اتحادی ہے، اور نیٹو کے ہر جو بھی ان کا ڈیسیژن ہوتا ہے اس کے مطابق اپنی فوج کو وہ بھیجتا ہے۔ ترکی کی اہمیت ناظرین دنیا میں زیادہ اس طرح بھی ہے کہ ترکی یورپ کا گیٹ ہے۔ یورپ میں انٹر ہونے کے لیے ترکی کا کسی بھی ممالک کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ان حالات میں دنیا کے بدلتے ہوئے حالات، اتحادیوں کے بدلتے ہوئے حالات، کیا آنے والے دنوں میں چین کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان، چین، ترکی، روس ایک بلاک بن سکتا ہے؟ اور اس کے لیے امریکہ کی مشکلات میں کتنا اضافہ ہوگا؟ حالات بظاہر اس طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف شمالی عراق کے علاقے میں جو 13 لوگ مارے گئے تھے ترکی کے، ان کے ذمہ داروں کو سزا دے دی گئی ہے 46 کی معیار پہ، جس پر امریکہ کی پریشانی ایسے لگتی ہے کہ امریکہ ان لوگوں کی ہلاکت کو اپنی ہلاکت سمجھ رہا ہے۔ دنیا کا یہ جنگی جنون پھیلتا جا رہا ہے اور اتحادی مختلف حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ بھارت اس بات پہ بہت زیادہ خوش ہے کہ وہ سعودی عرب جو ایک وقت میں تیل کی سپر پاور ہوتا تھا، اس نے بھارت نے سازشیں کر کے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فاصلے بڑھا کر اپنی جگہ پیدا کر لی ہے۔ بھارت کے سابق ایئر چیف مارشل کہتے ہیں کہ بھارت بہت جلد سعودی عرب جا کے وہاں ایک مشترکہ فوجی مشقیں کرے گا اور دفاعی معاہدہ کرے گا۔ کیا بھارت ایسے موقع میں جو ایک طرف چین سے پسپائی حاصل کر چکا ہے اور اب اس کا بہت بڑا حصہ چین کے قبضے میں جا چکا ہے، دوسری طرف پاکستان پر حملے کر کر کے اس کے نقصانات دنیا میں واضح ہے، اور خود اس کی اسمبلی میں، کانگریس میں یہ شور مچ رہا ہے کہ مودی نے بھارت کو تباہ کر دیا ہے۔ ناظرین ایسے موقع میں سوچنا یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو دنیا بھر میں مشہور ہے، مودی جو مسلمانوں کا قاتل ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، جس نے ہر موقع پر مسلمان ممالک کے لیے، مسلمانوں کے لیے مشکلات کا اضافہ نہیں کیا بلکہ مشکلات کے لیے ان کے خلاف ظلم و ستم کیے۔ ایسے موقع پر جہاں مسجد نبوی اور خانہ کعبہ ہے، اس کا شہزادہ محمد بن سلمان مسلمانوں کے دشمن بھارت کے ساتھ دوستی کر کے کیا پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ اسلامی بلاک میں نہیں رہنا چاہتا؟ کیا وہ بھارت کے بلاک میں جانا چاہتا ہے؟ کیا وہ امریکہ جو بظاہر ماضی میں جس طرح ان کی ہمدردی کرتا تھا اس سے مایوس ہو کر ڈسہارڈ ہو چکا ہے؟ کیا اپنے آپ کو سعودی عرب تنہا سمجھ رہا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف تو خانہ کعبہ اور مسجد نبی، اللہ کا گھر وہاں ہے، دوسری طرف مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ، مودی کے ساتھ جو گجرات کا قاتل ہے، جو پورے بھارت میں اقلیت کا قاتل ہے، جہاں کوئی بھی سیف نہیں، بھارت ان کے ساتھ سعودی عرب ان کے ساتھ دوستی کر کے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس میں نقصان کے علاوہ بظاہر کچھ مجھے نظر نہیں آتا۔ ناظرین اگر سعودی عرب اس موقع پر بھارت کے ساتھ کوئی جنگی معاہدہ کرتا ہے تو یقیناً یہ اس کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ بھارت ایک طرف اپنا بہت بڑا حصہ چین کو دے چکا ہے، چین اس پر قبضہ کر چکا ہے، اس نے اپنی فوجی چھونیاں قائم کر لی ہیں، اور ان کا تحریری معاہدہ شکست کا تسلیم بھی کر چکا ہے، جو ان کے وزیر خارجہ اور بھارت کے
ریٹائرڈ ایئر مارشل نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان اور چین کی بڑھتی ہوئی دوستی اور سی پیک کے کامیاب منصوبے کے بعد بھارت کا میڈیا آج کل جشن منا رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا اصل ملک جس کے پاس تیل کی طاقت تھی سعودی عرب کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے یا اپنی قریب کر لیا ہے، مسلمانوں سے الگ کر لیا ہے۔ ناظرین، دنیا کے بدلتے ہوئے اتحاد اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ اس موقع پر کہ جس ملک نے اپنے ملکی مفاد کی بجائے کسی دشمن ملک کو خوش کرنے کی کوشش کی تو وہ تنہا رہ جائے گا۔ آنے والے وقت میں جو سپر پاور چین کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور چین کی سپر پاور بننے میں پاکستان برج کا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ سی پیک واحد ایسا منصوبہ ہے جس کے ذریعے چائنا دنیا کی معاشی منڈی کی گرفت مکمل طور پر کر سکتا ہے اور امریکہ کو ایک کارنر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کے مہینوں کے سفر دنوں میں طے ہوں گے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان اور چین ایک نیا معاہدہ کرنا جا رہا ہے۔ 45 ملکوں کی پاکستان میں ہونے والی مشقیں اور چین اور پاکستان کے دوران ایسا معاہدہ ہونے جا رہا ہے جو ایک دوسرے کی پر حملہ کرنے والوں کے خلاف یکجا ہو کے جنگ کریں گے۔ یقیناً یہ امریکہ اور بھارت کے لیے ایک بری خبر ہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے بہتر خبر ہے۔ عارف حمید بھٹی کی گفتگو آپ کو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ پاکستان زندہ باد۔